روایت کرتے ہیں ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی کسی ضرورت کے لیے کچھ مانگا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، میرے پاس کچھ ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس کیا ہے؟ اس نے عرض کی میرے پاس ایک ٹاٹ ہے جو پھٹا ہوا ہے، ہم اس کو اوپر لے لیتے ہیں، رات کو بچھا لیتے ہیں، کچھ اوپر لے لیتے ہیں، اور ایک پیالہ ہے جس کو کھانے پینے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اور نہانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جا گھر چلا جا اور یہ دونوں چیزیں لے آ۔ وہ گھر گیا اور دونوں چیزیں لے آیا۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزیں رکھ کر صحابہ سے فرمایا کہ ہے کوئی اس کو خریدنے والا، کتنے کو پیسے دے گا؟ تو ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کا 1 دینار میں دیتا ہوں اور دونوں لے لوں گا میں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا ہے کوئی اس سے زیادہ دینے والا؟ ایک صحابی نے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ دونوں چیزیں 2 دینار میں لیتا ہوں۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے 2 دینار لے لیے اور اس کو یہ دونوں چیزیں دے دی، اور 2 دینار لے کر اس آدمی کو دے دیے اور فرمایا 1 دینار سے کھانے پینے کی کچھ چیزیں لے کر اپنے گھر والوں کو دو اور 1 دینار کا کلہاڑا لے کر لے آؤ میرے پاس۔ صحابی رسول چلے گئے اور اپنے گھر میں گئے، 1 دینار سے اس نے کچھ خرید و فروخت کی اور دوسرے دینار سے ایک کلہاڑا لے لیا، اور کلہاڑا لے کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچ گیا۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کلہاڑا لے کر اس میں دستہ ٹھوک دیا اور فرمایا جا کر جنگل سے لکڑیاں کاٹ اور لا کر بیچ، اور تو نے 15 دن تک میرے پاس دوبارہ واپس نہیں آنا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور جا کر لکڑیاں کاٹتے رہے، لکڑیاں کاٹ کر وہ گزارا کرتے رہے۔ تو 15 دن کے بعد جب آئے اس کے پاس کافی چیزیں تھیں اور وہ کافی بہتر ہو چکا تھا۔ اس نے اسی اوقات میں 10 دینار بھی کما لیے اور کچھ اس نے کھانے پینے پہ خرچ کر دیے اور کچھ کپڑے خرید لیے۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب بارگاہ میں وہ آیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا یہ تیرے لیے اس سے بہتر نہیں کہ قیامت کے دن تو اس حال میں آئے تیرے چہرہ پر گداگری کا کالا سیاہ داغ ہو، اور جو داغ ایسا ہو جسے دوزخ کی آگ کے سوا کوئی چیز صاف نہ کر سکے۔ معلوم یہ ہوا گداگری ایک بہت بڑی لعنت ہے، گداگروں کے چہرے پر ایک کالا سیاہ داغ پڑ جاتا ہے اور وہ داغ صاف ہی نہیں ہوتا۔ اس داغ کو اگر صاف کرنا ہو تو صرف اور صرف دنیا کی کوئی چیز صاف نہیں کر سکتی، دوزخ کی آگ ہی صاف کرے گی۔ اس لیے گداگری کے پیشے کو اپنانے سے توبہ کرنی چاہیے، اس پیشے کو کبھی نہیں اختیار کرنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے، محنت کر کے انسان کو کھانا چاہیے۔